ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اینڈ آف دی ٹائم کے حوالے سے مختلف احادیث میں یا اسلامی کتابوں میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، خون ریزی کا اور بہت زیادہ جنگ و جدل کا، قدرتی آفات کا، تباہی کا ذکر دیکھیں تو وہ تو ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتا ہے، اور دائیں بائیں مڑ کے بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی نظر آتا ہے۔ آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ اصل میں احادیث کی کتابوں میں کتاب و اشراط الساعہ اور کتاب و علامات القیامہ، یہ مختلف ابواب ہیں۔ اس میں کچھ علامتیں بیان ہوئی ہیں کہ کب اینڈ آف دی ورلڈ ہوگا اور دنیا کب ختم ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس میں کچھ ہیں علامتیں عمومی نوعیت کی، جن کو عام طور پر علماء نے کہا چھوٹی علامت ہے، یعنی جھوٹ بڑھ جائے گا، دھوکہ دہی ہو جائے گی، انسان علم کم ہو جائے گا، بغیر علم کے لوگ فتویٰ دینے لگیں گے، موسیقی کا بہت رواج ہو جائے گا، بے شرمی بے حیائی بہت بڑھ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ بعض علامتیں ایسی ہیں کہ جن کا خاص طور پر ذکر کیا، اس میں ایک حدیث جو ام الحدیث کہلاتی ہے، ام السنہ، حدیث جبرائیل، کہ وہ حضرت جبرائیل ایک مرتبہ انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، مجمع تھا پورا موجود مسجد نبوی میں، تو وہاں انہوں نے کچھ سوالات کیے کہ اب بتائیے اسلام کیا ہے، آپ نے جواب دیا، ایمان کیا ہے جواب دیا، اور احسان کیا ہے، پھر قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اس کا علم تو جو پوچھنے والا ہے اور جسے پوچھا جا رہا ہے بس ان کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر کچھ علامتیں کیا ہوں گی، تو دو علامتوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اذا تلد الامۃ ربتہا، جب کوئی لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی مائیں جو ہیں وہ لونڈیوں کی شکل پر میں اختیار کر لیں گی، اور لڑکی بیٹیاں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ مائیں ان کو کچھ کہہ نہیں سکیں گی کہ مبادہ میں اسے کوئی روکوں ٹوکوں کسی بری بات سے، کسی غلط حرکت سے، تو نہ معلوم یہ کیا کہہ بیٹھے، مجھے کیا جواب دے۔ اور نمبر دو یہ کہ جب تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ننگے پیر رہتے تھے، جسم میں ننگے ہوتے تھے، کپڑے نہیں ہوتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہ صورتحال جو ہے اس وقت، جس طرح سرکشی، اولاد کی سرکشی ہے، اور اولاد میں سے خاص طور پر پہلے یہ تھا ہماری تہذیب میں کہ لڑکی جو ہے وہ زیادہ فرما بردار، خاموش تباہ ہوتی تھی، اور لیکن یہ کہ آج جو ہے جس طریقے سے کہ وہ ماؤں پر جس طرح ان کا اپنا حکم چلاتی ہے، یا یہ کہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں امارات میں، دبئی میں برج الخلیفہ بن گیا ہے، عمارتوں کی لمبی لمبی بنانے کا جو ہے کتنی اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ 70-80 سال پہلے ہی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ان دو بنیادی علامات کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں؟ اور علامات میں سے مثلاً بڑی علامات میں سے دجال کا خروج ہے، ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، 3 جگہوں پر زمین میں خسف ہو جائے گا، زمین دھس جائے گی، ایک بہت بڑی آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی، اس قسم کے علامات ہیں، اور بہت سے جو ہے اور خون خرابہ ہوگا، وہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان میں سے لیکن جس چیز کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کا ذکر میرے نزدیک بالخصوص قیامت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اصل میں اس سے ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ یہ سخت الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، کسی مسلمان کو پسند نہیں آئیں گے، ہم کبھی بھی یہی سوچ نہیں سکتے کہ ہم مسلمان بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ حال کیا ہے، ہم سے پہلے امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے جیسے ہم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کے پاس تورات تھی جیسے ہمارے پاس قرآن ہے، وہ بھی امت تھی، 2000 برس تک اس منصب پر فائز رہی، اور اس امت کے اوپر بڑے بڑے عذاب آئے، کبھی نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں انہیں برباد کیا گیا، کبھی شارگون جو تھا سیریا کا بادشاہ ان کے ہاتھوں برباد کیا گیا، کبھی آپ کو معلوم ہے یونانیوں نے انہیں رگیدا، کبھی رومنز نے رگڑا، اب بھی پچھلی صدی میں جو جرمنز نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کسی مسلمان امت کے ساتھ، ایک ہے کافروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ ان کا عذاب اصل جو ہے وہ آخرت میں ہے، حساب وہاں ہو سکتا ہے۔ وہ امت جسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے، اپنی شریعت دے، وہ گویا کہ کسٹوڈین ہو جاتی ہے اللہ کے دین کی اس دنیا میں، اور اس اعتبار سے ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے اللہ کی اور ارتھ۔ اب اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے اللہ کو تو پھر وہ عذاب کی مستحق ہوتی ہے۔